نکالا، غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتنی خشیت، اتنا خوف تھا، جب آپ تقریر کیا کرتے تو آپ کے جلسے سے کئی لوگوں کے جنازے نکلتے۔ اللہ کی خشیت کا وہ عالم تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس قدر رویا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں یہ تڑپنے کا عالم تھا غوث پاک کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی بتاتے گئے، اے لوگو اللہ کے بن کے زندگی گزارو، اے لوگو اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو، اللہ کے لیے کھانا، اللہ کے لیے پینا، سرکار علیہ السلام کی سچی محبت پیدا کرو۔ اے تلیا پور والو جانتے ہو غوث اعظم کئی دن تک بھوکے رہتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی اذان پڑھنے والے غوث پاک تہجد میں رونے والے اس قدر روتے، حالانکہ ظاہراً وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اتنا روتے کہ آپ کے چشمان مبارک سے ایسے آنسو بہتے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ بس ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی لگن ہے، اے لوگو اللہ کے بن کے گزارو۔ یہ علماء یہی پیغام دے رہے، اے تلیا والو کیوں اپنی زندگی کا تماشا بنائے ہو؟ کیوں تمہیں قبرستان کے اندھیرے یاد نہیں آتے؟ جاؤ تلیا پور کے قبرستان کو دیکھو، وہ ویران قبریں، وہ دھسی ہوئی قبریں، وہ بوسیدہ قبریں، وہ ٹوٹی ہوئی قبریں، وہ اکھڑی ہوئی قبریں، وہ زنگ کھائی ہوئی قبریں، وہ ایک قبر عبرت کا نشان بنی ہے۔ غوث پاک کا جلسہ سننے والوں، کیا تم کوڑے سے کیا تم عبرت نہیں لیتے؟ کیا تم کوڑے دان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وہ زیب جو ایک دن پہلے بازار کی زینت تھا، ہمارے گھر آیا، ایک داغ لگا، اب کوڑے دان پہ کوئی ٹھہرنا گوارا نہیں کر رہا۔ اس قدر کی بدبو ہے، اس قدر کی اس میں الجھن ہے کہ کوئی کوڑے دان سے گزرنا نہیں چاہتا۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا اختتام ہے، ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی کا اختتام ہے موت، اور موت کا اختتام ہے جیتنا، یعنی زندگی اور موت کے درمیان جب بھی ٹکر ہوئی ہے ہمیشہ زندگی کو شکست ہوئی ہے اور موت جیتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا تم یہ دنیا کے حادثات سے نہیں دیکھتے؟ کیا دنیا کے شب و روز سے نہیں دیکھتے؟ نہیں دیکھتے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، آہستہ آہستہ جوان ہوا، جوانی کی دہلیز پر بڑا طاقت پر ناز تھا، بڑا خوبصورتی پر ناز تھا، بڑا اپنی شہرت پر ناز تھا، مگر زمانے کی گردش نے جب اس کو اپنے سکنجے میں لیا، جس طاقت پر بڑا ناز تھا آج وہ کمر جھک گئی ہے، جس کالے بال پر بڑا ناز تھا آج وہ بال سفید ہو گئے۔ اور اس نوجوان کو شیشے کے سامنے کھڑا کرو اور اس سے کہو کہ اب آئینہ دے، اور جب اس کے سامنے آئینہ لایا جاتا اس سے کہا جاتا یہ ہے تو، وہ کہتا نہیں میں یہ نہیں ہوں، میں تو بڑا خوبصورت تھا، میری تو آنکھیں زلیخا جیسی، میرا تو یوسف جیسا حسن تھا۔ آج وہ حسن کہاں چلا گیا؟ آج وہ زمانے کے حادثات کے ساتھ چلا گیا۔ آج وہ طاقت کہاں چلی گئی؟ آج وہ زمانے کی گردش کھا گئی ہے اور انسان موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا۔ یہ غوث اعظم کا پیغام تھا، یہ غوث اعظم کی نصیحت تھی، یہ غوث اعظم رات میں تڑپنا اس لیے تھا تاکہ میرے نانا جان کی امت سمجھے کہ کیا بات ہے۔ ایسے ہزار جلسے کر لو، کتنے ہی علماء بلا لو، لیکن تمہاری مسجد ویران تو جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں نماز کا شعور نہیں ہے تو جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ علماء کرام نہ جانے کتنی محنت کرتے، دور دراز سے آتے ہیں، کبھی 1000 کلومیٹر کا سفر، کبھی 2000 کلومیٹر کا سفر، یہ صرف ایک درد لے کے گھومتے ہیں، ایک درد لے کر ہمارے رسول کی قوم کو پتا چلے کہ نبی نے کیسے آنسو بہائے ہیں، طائف کے میدان میں کس طریقے سے رسول اللہ کو اذیت دی گئی ہے، کیسے آپ کے جانثاروں کو شہید کیا، جنگ احد میں رسول اللہ کے صحابہ کو شہید کیا، حضرت امیر حمزہ۔ میں آپ کو آپ کی تاریخ بتا رہا چونکہ یہ تقریر کا موضوع اس طریقے کا ہے، اگر میں اور موضوع پر چلا جاؤں تو تمہارا ذہن بھٹکنے لگے گا، تمہیں بھاگنے کی سوجے گی، لیکن حسان بھائی نے جو ایک قید لگائی میں اس قید کے تحت بول رہا ہوں۔ اپنی تاریخ کو یاد کرو، یہ اسلام کوئی اکبر کے شیش محل سے نہیں نکلا، یہ اسلام کوئی راجہ مہاراجوں کی شراب سے بوتل سے نہیں نکلا، اس اسلام کی رگوں میں بڑے ولیدان دیے گئے۔ امیر حمزہ کا سینہ کاٹا، پھر دانتوں سے چبایا، جب چبایا نہیں گیا تو الٹی کر دی گئی۔ جب میرے نبی نے سنا کہ میرے چچا جان کو شہید کر دیا اور ہندا نے بڑی بے سے کلیجے کو دانتوں سے چبا چبا کر کے نوچ نوچ کر کے کھایا، جب میرے نبی امیر حمزہ کی تربت پاک آپ کے جنازے کے پاس آئے تو رسول اللہ ہچکیاں مار مار کر کے رونے لگے اور آسمان کی طرف دیکھا، یہ اللہ، یہ شہادت، یہ عظیم چچا کی شہادت، یہ تیرے دین کے لیے
لیے ہے, اس طریقے سے اسلام تمہارے تک پہنچا. تم جب کربلا کا بیان سنتے ہو, ارے نبی کے نواسے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کیا, سارے لوگ روتے ہیں. میں تو جلسوں کا حال دیکھتا, جب تک تقریر کرو ایسا لگتا ہے اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے, اب گناہ نہیں کریں گے, اب جھوٹ نہیں بولیں گے, اب زنا نہیں کریں گے, اب شراب نہیں پڑیں گے. لیکن جیسے ہی سویرا ہوتا اور نیند سے بیدار ہوتا, وہی ڈگر, وہی صبح, وہی شام, وہی آوارگی, وہی نشہ. آج نوجوان بھی آوارہ, آج بوڑھا بھی آوارہ, آج بچہ بھی آوارہ. آخر کیا بات ہے کہ عورت بھی آوارہ, عورت سے زیادہ اس کی بیٹی آوارہ, باپ آوارہ, باپ سے زیادہ اس کا بیٹا آوارہ. کیونکہ نہ تو باپ کو دین کی خبر ہے, نہ بیٹی کو دین کی خبر ہے, کوئی دین سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ علماء بیان کرتے کرتے پریشان ہے. اے دنیا پر والو, یاد رکھو تمہارے رب نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. کیا اس لیے پیدا کیا ایک دن موت کے گھاٹ اتر جاؤ؟ کیا اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے جنازہ سفید جائے؟ کیا اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں جنازہ اٹھا کر کے قبرستان میں ڈال دیا جائے؟ کیا اس لیے پیدا کیا کہ دنیا میں شادی کرو, بچے کرو اور جا کر کے موت کے گھاٹ اتر جاؤ؟ آخر تمہیں کیوں پیدا کیا؟ تمہارے رب ارشاد فرماتا, اللہ کا قانون ہے, میرا رب ارشاد فرماتا, اے دنیا والو سنو, اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, ورنہ مارے جاؤ گے. قبر کو یاد کرو, تمہیں کیا ہو جاتا. میں نے تو اتنے ناہنجار, اتنے کالے دل کے لوگ دیکھے جو جنازے کے پیچھے ہنستے ہوئے دیکھے. میں نے قبر میں اتارے اور ایک طرف بیٹھ کر کے ٹھٹے مار رہے. مجھے بتاؤ ان کے دل کتنے کالے ہیں, ان کا دل گناہ کرتے کرتے کتنے سیاہ ہو گئے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نشیمن کو آگ لگ رہی, انہیں کوئی خبر نہیں ہے. میرے دوستو, میرے بھائیوں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں 50-60 سال کے, ان سے پوچھو حضرت زندگی کیسی گزر گئی, وہ کہیں گے ایسی زندگی گزر گئی جیسے برف پگھل جاتی ہے. 50-60 سال پتہ نہیں ہے. حسان بھائی سے پوچھو کتنی عمر ہے, کہیں گے حضرت احساس نہیں ہوا ہے, زندگی ختم ہو رہی ہے. ہماری زندگی موت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, ہم ایک ایک دن موت کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو سیکنڈ کی گھڑی کی سوئی کٹ کٹ کرتی, یہ میرے ہی گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہی اور میرے جسم کو موت کی طرف ڈھکیل کر کے لے جا رہی. اور ایک دن مجھے بھی موت ہے, آپ کو بھی موت ہے, گناہگار بھی مرا اور عزتدار بھی مرا. مجھے ایک بات بتاؤ, کیا ایک گناہگار اور ایک مجرم کا ایک حساب ہوگا؟ یہ دنیا ہے دنیا, یہاں شرابی بھی مسجد کی پہلی صف میں ہے, زانی بھی مسجد کی پہلی صف میں ہے, سود خور بھی مسجد کی پہلی صف میں ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں جو جیسا کرے گا مرنے کے بعد اسے اس کا عذاب یا جزا ملے گی. لیکن دنیا میں کوئی حساب نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن ایک پکڑ ہے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تمہارا رب ارشاد فرماتا اس دن الگ الگ کر دیا جائے گا. کیوں الگ الگ کیا جائے گا؟ آؤ دنیا میں جائزہ لو. ایک تو یزید ہے جس نے پورا خانوادہ رسول اللہ بے یارو مددگار کر کے شہید کر دیا, بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کیا. اور ایک وہ شراب کی بوتل لے کر کے اور فتح کا جشن منا رہا ہے, اور ایک ادھر رسول اللہ کا نواسا اپنے 72 نفوس کے ساتھ شہید ہو گیا. ان کی بیگمات کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں, رسوا کیا جا رہا ہے. ان کے قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, ان کے ننھے علی اصغر کے بھی تیر مار کر کے شہید کیا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک طرف پورا خاندان اللہ کے لیے شہید ہو گیا اور دوسری طرف یہ ظالم, یہ پاپی, یہ بہت ہی ناہنجار انسان یہ شراب پی رہا. کیا دونوں کا حساب ایک ہو جائے گا؟ نہیں نہیں, یزید مارا جائے گا, خولی مارا جائے گا, شمر مارا جائے گا اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. آگے بڑھو. آج ایک انسان وہ ہے جو مجبوری اور مصیبت اور مزدوری کی چکی میں پس پس کر کے اپنے پریوار کو چلا رہا, اپنے بچوں کا دل مارتا. بچے کہتے مجھے یہ کھلونا چاہیے, لیکن میں کہتا بیٹا میں حرام نہیں کھلاؤں گا, میں تجھے 200 روپے کا کھلونا نہیں دے سکتا, بیٹا میں تجھے 50 روپے کا نہیں دے سکتا, 10 روپے میں اپنی زندگی خوش کر لے, لیکن بیٹا میں تجھے عذاب جہنم کا مستحق نہیں بننے دوں گا. ایک وہ ہے جو بہت مصیبت میں اپنے گھر والے کو پال رہا, اور ایک وہ ہے جو شراب کا کام کر کے, سود کا کام کر کے
رشوت کا کام کر کے اور سٹہ بازی کا کام کر کے اپنے محل تعبیر کرتا جا رہا، کیا دونوں کا حساب ایک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ ہے جو رات کے سناٹے میں مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کی یاد میں رو رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو گھنگرو باندھ کر کے کلب میں ناچ رہی، کیا دونوں کا حساب ایک ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں نہیں نہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ جو جیسا کرے گا فوراً اس کا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک دن رکھا ہے، ایک دن ہے، اس دن کا نام یوم القاریہ، یوم الحاقہ، یوم النجات، یوم الفوز، یوم الخسران۔ اس دن اللہ پاک الگ الگ کر دے گا اور حکم دے گا، جو سچے ہیں انہیں جنت کا پروانہ دے دو، جو جہنمی ہے گناہگار دنیا میں رہ کر کے گناہوں میں اپنی زندگی بشر کر کے آئے، انہیں جہنم کا پروانہ دو، انہیں خوشخبری سنا دو کہ تم جہنمی ہو۔ یہ خوشخبری کس کی ہے؟ تاکہ تحقیر بتائی جا رہی ہے، انہیں اذیت ہوگی۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ تلیا پور والو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہمارے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ آ گیا، بتاؤ کون مددگار ہوگا؟ آج جو ہم گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ہم نہ جانے کون کون سے گناہ کر رہے ہیں، علماء تو بس یہ چند ہی گناہ جانتے ہیں، شراب ہو گئی، سود ہو گیا، سٹہ ہو گیا۔ مجھے تو نوجوانوں نے یہ بتایا کہ موبائل کے ذریعے ایسے ایسے گناہوں کی ایجاد ہے کہ آدمی اپنے تصور میں لائے تو ایک نیک آدمی کا دل پھٹنے کے قریب آ جائے، مگر میرا نوجوان آوارہ، میرا نوجوان بیگانہ، میرے نوجوان کو کچھ نہیں پتا ہے آج کیا بات ہے۔ ابھی حسان بھائی کہہ رہے تھے آج کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ آؤ میں ایک رب کا قانون جو تمہارے دل پر ہتھوڑے کی طرح کام کرے گا۔ تم کیوں ذلیل ہو؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا؟ دنیا کی سب سے بدترین قوم مسلم ہو گئی ہے، سب سے بدترین قوم کیوں تمہیں کہا جا رہا؟ آج ایک غیر مسلم بھی کہتا، وہ کہتا میں اسلام سے نفرت نہیں کرتا مگر میں اس دور کے مسلمانوں سے نفرت کرتا۔ تمہارے نبی نے بتایا شراب حرام، سب سے زیادہ شراب کی دکانوں پہ مسلمان دیکھے جا رہے ہیں۔ اور نوجوان، ہم پہلے کبھی سنا کرتے تھے اگر کوئی شرابی ہوا کرتا تو وہ پورے معاشرے میں بدنام ہوتا اور وہ شراب کہیں اندھیرے میں جا کر کے پیتا، لیکن اب تو 8-10 گھر چھوڑ کر کے شرابی، اب تو ایک گھر چھوڑ کر کے سود خور۔ آج ایسے مصطفیٰ کی دین کا تم نے مذاق بنایا، تم کیا سوچتے ہو بس یہی زندگی ہے، یہی موج مولا ہے؟ میرے رب کا قانون تو یہ تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تلیا والو، تمہارا رب کہہ رہا ہے تم ہی عزت دار ہو، تم ہی غم والے نہیں ہو، تم ہی دنیا میں سربلند ہو۔ اگر تم سچے مومن ہو غم نہ کرو۔ آخر کیا بات ہے؟ تمہیں تو طرح طرح کے غم ہے، تمہیں اولاد کا غم ہے، تمہیں اسباب کا غم ہے، ہر طرف سے کٹا ٹھوک مسلمانوں پر چھائی پڑی ہے، ہر طرف مسلمان ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ ورنہ ہم نے یہ بھی تاریخ دیکھی کہ مسلمانوں کی تعداد صرف ہے 27,000 اور 60,000 کا لشکر جرار ہے، کفار و مشرکین 60,000 اور مسلمانوں کی تعداد 27,000۔ یہ آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں، چونکہ میرا مزاج نہیں ہے زیادہ دیر تک تقریر اور زیادہ لمبے ٹائم تک تقریر کرنا، ایک تمہارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات میں تمہارے کہہ کر کے رخصت ہو جاؤں۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی تاریخ بتاؤں جو تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ دے۔ اپنے دل پر یہ نقش کرو 27,000 مسلمان ہیں، 60,000 کا لشکر کفار ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار و مشرکین کی 60,000 تعداد ہے، مقابلہ کیسے ہوگا، کشتی کیسے ہوگی، لڑائی کیسے ہوگی؟ اتنے میں ایک مسلمان کھڑا ہوا، وہ ہمارے اور تمہارے طرح مسلمان نہیں تھے، وہ تو فاقہ کش تھے، وہ تو رسول اللہ کے ذکر کرنے والے، وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ تو ہر وقت تن من دھن ان کا نبی کے لیے تھا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہتا 60,000 کے مقابلے میں 27,000 نہیں جائیں گے۔ ان کفاروں مشرکین کو اتنی عزت دو گے، یہ اللہ رسول کی شان میں توہین کرنے والے، یہ نجس العین، انہیں اتنی طاقت، انہیں اتنی عزت دی جائے گی؟ نہیں نہیں، 27,000 نہیں جائیں گے بلکہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 20,000 مسلمان جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 15,000 مسلمان جائیں گے۔ ایک کھڑا ہوتا کہتا نہیں نہیں، 60,000 کے مقابلے میں صرف 5,000 مسلمان جائیں گے۔ 60,000 کا لشکر جرار وہ اس طریقے سے بھیڑیے کی طرح نگاہیں جمائے ہیں کہ مسلمانوں کو کچا کھا جائیں گے، چبا جائیں گے، سپہ ہستی سے مٹا دیں گے، مگر مسلمان کبھی مٹ نہیں سکتے ہیں۔ جو مسلمانوں کو مٹایا جائے
گا، اللہ کی عزت کی قسم مسلمان اتنے پھلتے جائیں گے، پھولتے جائیں گے، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے پھر اللہ پاک قیامت یہاں برپا کر دے گا، ہم جب تک ہیں تو قیامت نہیں آ سکتی۔ کہا کہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 5,000 جائیں گے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہتا ہے نہیں نہیں، 60,000 کے مقابلے میں صرف 1,000 مسلمان جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو ایک کے مقابلے میں کتنے پڑھ رہے ہیں؟ ایک طرف 60,000 اور ایک طرف 1,000 کا 1,000 جائیں گے۔ کہا نہیں، مقابلہ کیسے کرو گے؟ ایک کے مقابلے میں 60 پڑھ رہے ہیں، چونکہ 1,000 جائیں گے تو ادھر 60,000، ایک آدمی 60 لوگوں کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا بولا نہیں اتنے بھی نہیں جائیں گے۔ کہا تو پھر کتنے جائیں گے؟ کہا کہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 100 مسلمان جائیں گے۔ اللہ اکبر، 100 مسلمان جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا 100 مسلمان کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہیں، کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں اے ابو عبیدہ بن جراح، 60,000 کے مقابلے میں نہ تو 20,000 جائیں گے، نہ تو 25,000 جائیں گے، نہ 5,000، نہ 1,000، نہ 100 مسلمان۔ 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تمہاری تاریخ بتا رہا۔ آج تم تو تھوڑے سے پریشانی میں یہ سوچتے ہو ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہم ہی کاٹے جا رہے ہیں، لیکن اپنی تاریخ دیکھو، تمہاری تاریخ کیا ہے؟ یہ لال قلعہ تمہاری تاریخ، یہ قطب مینار تمہاری تاریخ، یہ تاج محل تمہاری تاریخ، کیسی تمہاری تاریخ سنہری ہے۔ مگر آج تم نے اپنی کیا درگتہ بنا رکھی ہے کہ تمہیں ذلیل سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا برا چاہتا، ایک کمیٹی دوسری کمیٹی کی برا چاہتی، ایک عالم دوسرے عالم کی کٹی پر لگا ہوا ہے، ایک عوام دوسری عوام کی کٹی پر لگا ہوئی ہے، اس لیے کہ تم نے اندر سے اپنے آپ کو کھوکھلا کر لیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو تلیا پر والو، حضرت خالد بن ولید نے کہا 60 مسلمان جائیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا 60 مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید کا مفتی صاحب جملہ دیکھے، حضرت خالد بن ولید ارشاد فرماتے ارے ابو عبیدہ، اگر میرے ہاتھ میں تنہا تلوار دے دو تو پوری دنیا سے کفر کو مٹانے کے لیے کافی ہے، اکیلی تلوار دے دو۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ کیا کہا؟ 60 میری مرضی کے دے دو۔ حضرت خالد بن ولید 60 کا لشکر، چھوٹا سا لشکر لے کر کے جب چلے تو کفار و مشرکین کا جو سپہ سالار تھا اس نے دیکھا، دیکھ کر کے بولا لگتا ہے خالد بن ولید ڈر گئے اور یہ ہم سے صلح کے لیے آ رہے ہیں، اب میں بڑی کڑی کڑی شرطیں لگاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید جب اس کے پاس گئے، اس نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا، کہا خالد بن ولید کو صلح کرنے کے لیے آئے ہو، تم ہم سے ڈر گئے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا نہیں، ہم صلح کرنے کے لیے نہیں، ہم تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تجھ سے مقابلہ کریں گے۔ آ میدان میں نکلا، اللہ اکبر۔ اب 60,000 تلواریں چمک گئی اور ادھر 60 تلواریں ہیں، ادھر تو بھوکے پیاسے رہنے والے لوگ ہیں اور ادھر تر و تازہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں۔ ذرا غور کرو، تقریر صرف سنی نہیں جاتی، تقریر دیکھی بھی جاتی ہے۔ محسوس کرو عالم تصور میں کہ 60 مسلمان لڑ رہے ہیں اور 60,000 کا لشکر جرار انہیں کاٹنے کے لیے تلواریں چمکی ہے۔ حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے، تلواریں چل رہی تو زمین سے دھور نکلنے لگتی، ہر طرف دھور ہی دھور چھا گئی۔ اب یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کفار سے کون ہے اور خالد بن ولید کے ساتھ مسلمان کون آئے ہیں۔ ادھر بھی تلواریں ہیں، ادھر بھی تلواریں ہیں، گھماسان کی لڑائی ہو رہی ہے، لیکن چشم فلک نے ایسا منظر اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ جب دھول چھڑتی ہے تو پوری دنیا حیرت میں ہے کہ 60,000 کا لشکر جرار اپنے کو لے کر بھاگ رہا اور 60 مسلمان نعرہ اللہ اکبر بلند کر رہے ہیں، تو پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ مسلمان اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتتا، محمد رسول اللہ کی محبت پر جیتتا ہے۔
محمد رسولullah کی محبت پر جیتتا ہے۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے میرے بھائیوں، 313 کا لشکر تھا بدر میں، لیکن وہ نبی کے عشق میں کھولتا ہوا سینہ لے کر کے گئے تو 1000 کا لشکر جرار بھاگ گیا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، لیکن آج کیسے آواراؤں کی طرح ہم ہو گئے، ہم سب کچھ بھول گئے۔ ارے جو قوم نماز نہ پڑھے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا اسے قرض نہ دو، اس لیے کہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر رہا وہ تمہارا قرض کہاں سے ادا کرے گا۔ آؤ میں ایک آخری بات کہہ کے تمہارے سامنے سے رخصت ہو جاؤں۔ آخری بات ہے، آپ چلو وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے، اگر ان کا ساتھ ملا تو بول دیں گے۔ ایک بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں۔ تمہاری تاریخ میں تمہیں بتا رہا ہوں کیسی انوکھی تاریخ ہے تمہاری۔ ارے تم سے پہلے تو اندھیرا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کا داتا سخت کالا تھا، عجیب ماحول تھا۔ دیکھو غوث پاک کی سیرت سننے والوں، غوث پاک کا مرتبہ سمجھو، غوث پاک کے دل میں کیسی خشیت تھی، جس قدر رات میں رویا کرتے۔ غوث پاک کی فضیلت پہ مفتی صاحب نے تقریر کی ہے، لیکن میں تمہیں وہ بھی باتیں بتاؤں گا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں اعمال کی طرف میں تمہیں لے کر کے چلوں۔ میں کچھ باتیں چیدہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہاری تاریخ کتنی پیاری ہے، کیسے کیسے رسول اللہ کے صحابہ گزرے، جنہوں نے نبی کے عشق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے نبی کے لیے سب کچھ عطا کر دیا، جنہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر تھا۔ ہمیں تو ناز جو کچھ تھا محمد مصطفیٰ پر تھا، جن کا یہی نعرہ تھا، یا رسول اللہ آپ ہیں تو ہماری زندگی ہے، آقا آپ ہیں تو ہمارا جینا، آقا آپ ہیں تو ہمارا مرنا۔ ایک صحابی جو بڑے چھوٹے تھے، وہ رسول اللہ کو ایک مرتبہ دیکھ بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سرکار پر ایمان لے آئے۔ سرکار پر ایمان لائے، بڑی چھوٹی عمر ہے، بہت ہی چھوٹی عمر ہے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ وہ اپنے چاچا کی غلامی میں رہا کرتے، اپنے چاچا کی پرورش میں رہا کرتے۔ چاچا بڑا ان پر ظلم کرتا۔ جب چاچا نے سنا کہ میرا بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے بڑی اذیت دی، بڑا مارا، بڑا تڑپایا۔ جب سرکار کو اس قدر پتا چلا کہ میرے صحابی کو ایسی اذیت دی جا رہی ہے، چونکہ وہ تو سب کچھ جانتے تھے، انہیں سب کچھ پتا تھا، انہیں ہر چیز کی خبر تھی، وہ صحابی رسول ایک دن اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کر کے بولے امی جان آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں مدینہ المنورہ چلا جاؤں، جس محبوب کا میں کلمہ پڑھا ہوں اس محبوب کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تیرا چچا سن لے گا تو تجھے بڑا مارے گا، بڑی اذیتیں دے گا، بیٹا تو جانے کا ارادہ ترک کر دے۔ وہ چلے گئے، لیکن پھر نبی کی محبت نے جوش مارا، پھر وہ والدہ کے پاس آئے اور آ کر کے بولے امی جان میں پھر محمد رسول اللہ کے پاس جانا چاہتا۔ کہا اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو جا اپنے چچا سے اجازت لے لے، اگر تیرا چچا تجھے اجازت دے دے تو بیٹا میں بھی تجھے اجازت دیتی ہوں۔ ذرا غور کرے، چھوٹی سی عمر ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، لیکن نبی کی محبت کا چراغ لے کر کے مدینہ المنورہ آنا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں آپ، وہ ننھا سا بچہ، اتنا خونخوار چچا تھا جو مارتے مارتے تھک جاتا آرام کرتا، پھر وہ مارتا عبداللہ کو، بڑی اذیتیں دیتا، بڑا مارتا، اور بولا کہ جب تم محمد رسول اللہ کے پاس جائے گا تو سن یہ ننھے بچے اس نے چچا کے پاس آئے اور چچا کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس لیے کہ ہم نبی پہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم نبی پر ایمان لائے چکے ہیں، اب ہم نبی کا دیدار کریں گے، چچا مجھے اجازت دے دے۔ چچا نے کہا سن اگر تو جائے گا تو سب کچھ یہیں چھوڑ کر جائے گا، تجھے جانے کی اجازت میں ایسے نہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں سب کچھ دے دوں گا۔ کہا یہ کپڑے بھی تجھے اتارنا پڑیں گے۔ ذرا غور کرو اے تلیاپور والو، دیکھو یہ کم سن بچہ، کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں پہلے یہ بتائیں؟ ماشاءاللہ بالکل سنجیدگی سے سنیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کو بڑا لطف دے گی اور آپ کو اعمال کی طرف لے کر کے جائے گی، نبی کی محبت آپ کے دل میں پیدا کرے گی۔ وہ چھوٹے بچے چھوٹے صحابی، چچا کہہ رہا اگر جائے گا تو کپڑے بھی اتارنا پڑیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہم کپڑے بھی اتار دیں گے۔ 8-10 سال کے بچے نے کپڑے اتار دیے، روتے روتے اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر کے بولے امی جان میرے کپڑے بھی
چچا نے اتار لیے، مجھے بڑی اذیت دیتا ہے، امی جان اب آپ مجھے کپڑے دے دے۔ والدہ نے اپنا دوپٹہ دیا اور اس نے اپنا پورا جسم ڈھاکا اور ڈھاک کر کے ابو مدینہ المنورہ کی طرف چل دیے ہیں۔ وہ مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رات کا پچھلا پہر ہے، رات میں مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ سرکار اس وقت حضرت بلال متعین تھے۔ حضرت بلال سے کہا تھا میرا ایک صحابی آئے گا، ایک صحابی جس نے میری محبت میں بڑی اذیت برداشت کی ہے، جس نے بڑی مار کھائی ہے، جب وہ میرا صحابی آئے یہ میری چادر اسے عطا کر دینا۔ اللہ اکبر، رات کا پچھلا پہر ہے، یہ ننھے صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوتے، یہ تو سوچ رہے تھے مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں، لیکن ننھے صحابی نے جیسے ہی مسجد نبوی میں قدم رکھا، حضرت بلال کہتے ہیں آؤ عبداللہ کیا بات ہے؟ جب حضرت عبداللہ نے اتنا سنا کہتے ہیں آپ مجھے جانتے ہو؟ کہاں ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے نبی کے عشق میں بڑی اذیتیں بڑی مشکلات سے گزر کر کے آئے ہو، تم پر بڑا ظلم و ستم کیا گیا ہے، تمہیں بڑا مارا گیا ہے، اور سنو سنو میرے نبی نے تمہارا نام بتایا اور یہ اپنی چادر بھی تمہیں عطا کی ہے۔ جب حضرت عبداللہ نے اتنا سنا تو پھرتے مسرت سے آنسو آ گئے، حضرت عبداللہ رونے لگے۔ حضرت بلال وہ چادر دے کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ طالبان علوم نبویہ بیٹھے ہیں جی، اپنا گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں، کتنی چھوٹی عمر میں آئے ہیں، ان کی آپ عزت کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ علماء سے قدر جو کرے گا وہ رسول اللہ سے محبت کرے گا، رسول اللہ سے محبت کرے گا۔ ذرا غور کریں، حضرت عبداللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، نماز فجر کا انتظار کر رہے ہیں، کب رسول اللہ آئے اور میں ان کے رخ زیبا کی زیارت کروں، کب رسول اللہ آئے میں ان کے رخ زیبا کی زیارت کروں۔ فجر کا وقت ہوتا، حضرت عبداللہ 8-10 سال کے ہیں، بار بار حجرہ عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار حجرہ عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ نبی نکلے تو میں ان کا دیدار کروں۔ میرے نبی نے کرم فرمایا، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے سے نکلتے ہیں اور مصلی پاک پر تشریف فرما ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ کے دل میں ایک خیال آیا، میرے آقا نے میری طرف نظر کرم نہیں کی، میرے آقا نے مجھے نہیں دیکھا، میرے آقا مجھے دیکھ لیتے، کاش کہ مجھے دیکھ لیتے۔ عبداللہ نے نماز پڑھی، پچھلی صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی کا ایک قاعدہ تھا کہ میرے نبی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر لیا کرتے اور ان سے باتیں کرتے، ان کی فریاد سنتے، مسائل پر غور و فکر فرماتے۔ میرے آقا نے شریعت عطا کی ہے سارے صحابہ اور امت مسلمہ کو۔ جب میرے نبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت عبداللہ بڑوں تھی آس والی نگاہوں سے مصطفیٰ کو تکے جا رہے، دیکھے جا رہے۔ اتنے میں میرے نبی نے فرمایا کہو عبداللہ کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، جب حضرت عبداللہ نے اتنا سنا کہ میرے نبی میرا حال پوچھ رہے ہیں تو ایک دم رونے لگتے ہیں، ہچکیاں بند جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا اور کہا عبداللہ اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے انہیں پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا اے صحابہ سنو، کوئی عبداللہ کو ڈانٹے گا نہیں، اور میرے نبی چلے گئے۔ اب حضرت عبداللہ 8-10 سال کے ہیں، رہ رہے ہیں، صحابہ کی محبت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ دیا تو آپ مسجد نبوی کے پلر سے رک کر کے رو رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں، زمین تر ہو جاتی۔ میرے نبی تشریف لائیں، کہا عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ خاموش۔ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ بتاؤ تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ خاموش ہے۔ یا رسول اللہ بس یوں ہی رونا آ گیا، میرے نبی تو عالم غیب ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کیا کسی نے جھڑکا ہے؟ تو کہا ہاں میری ہی غلطی تھی، عمر فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ میرے نبی نے کہا جاؤ عمر کو بلا کر کے لاؤ، حضرت عمر کو بلا کر کے لایا گیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا عمر یہ میرا وہ صحابی جس نے میرے لیے اتنی اذیت برداشت کی، جو میرے لیے ماں کو چھوڑ کر آ گیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، چچا نے ظلم و ستم کیا مگر اس نے میرا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اے میرا عمر سن، یہ میرا وہ صحابی جس نے سب سے کم عمر میں سب سے زیادہ اذیتیں برداشت کی ہیں، اسے کبھی ڈانٹنا نہیں، ڈانٹنا نہیں۔ یہ اعزاز ملا حضرت عبداللہ کو، صحابی رسول ہونے کا نام ملا حضرت عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک دن رات کا سناٹا تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، اچانک رونے کی آواز آئی، ایک نقارہ بجا کہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے جب میرے کان میں یہ بات گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھتے ہیں اور بیدار ہو کر کے آپ آتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، تو آپ کو پتا چلا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی بچہ ہے
جو آج انتقال کر گیا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا عبداللہ کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 8-10 سال کا بچہ جو نبی کی محبت میں آیا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے جب میں نے یہ بات سنی تو میں ایک دم دوڑا قبر انور کی قریب آیا، تو قبر میں آنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ مالک کون و مکا، جن کے لیے کائنات کو اللہ نے وجود دیا ہے، وہ نبی معظم عبداللہ کی قبر میں ہے اور اپنے ہاتھوں سے آپ کے جنازے کو رکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے مجھے اتنا رشک ہوا، میں نے دل میں کہا یا اللہ، عبداللہ ابن مسعود آج عبداللہ ہوتا تو نبی کے ہاتھوں سے میرا جنازہ رکھا جاتا۔ یہ نبی کا اعجاز ہے، یہ نبی کی عنایات ہے کہ جو چھوٹا بچہ جسے کوئی نہیں جانتا تھا، میرے نبی نے وہ اعجاز دیا کہ اپنے ہاتھوں سے قبر انور میں رکھا اور اسے قیامت تک کے لیے ایسا زندہ و جاوید کر دیا کہ آپ تلیا پور میں بیٹھ کر کے میں ان کا ذکر کر رہا اور آپ ان کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ اعجاز ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں تو خطاب کا بیٹا تھا، مجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، مگر میرے نبی نے اپنا غلام بن کے مجھے امیر المومنین بنا دیا، خلیفہ مسلمین بنا دیا ہے۔ ساری عزتیں، ساری نعمتیں مصطفیٰ کے قدموں سے جڑنے کے بعد ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جو آج رسوا ہو، ذلیل ہو، میں نوجوانوں سے بھی بارہا کہتا کہ اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرو۔ مفتی جاوید صاحب جمعہ کی تقریر کرتے اور اس کے علاوہ بھی جلسے کرتے، یہ ایک ہی پیغام لے کر کے گھوم رہے ہیں، اے تلیا پور والو، اے یو پی بہار و بنگال والو، انڈیا والو، اے دنیا والو، اپنے نبی کے بن کر کے زندگی گزارو، اس لیے کہ تمہارے نبی نے بڑی مصیبتیں تمہارے لیے برداشت کی ہیں۔ ان کے آنسوؤں کو بھول گئے، ان کا رونا بھول گئے، ان کا تڑپنا بھول گئے، اپنے نبی کے غموں کو یاد کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، پوری دنیا کے آنسو اکٹھا کر لیے جائیں اور میرے نبی کے آنسوؤں کا ایک قطرہ رکھ دیا جائے، جتنا قطرے میں درد ہوگا اتنا پوری دنیا کے آنسوؤں میں درد نہیں ہوگا۔ جیسی قربانی میرے نبی نے دی ہے، ایسی قربانی اتہاس میں کسی نے نہیں دی ہے۔ میرے نبی کی آہوں کو رکھو، پوری دنیا کی آہیں رکھ لو، جتنا درد مصطفیٰ کی آہ میں ہے اتنا درد کائنات میں کہیں نہیں ملے گا۔ کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا، تمہاری ماں تمہارے لیے اتنا نہیں تڑپی، تمہارے بھائی تمہارے لیے اتنا نہیں تڑپے، لیکن مدینے والا تو قبر تک تمہارا ساتھ دیتا، حشر تک تمہارا ساتھ دے گا اور قیامت تک تمہارا ساتھ دے گا۔ میرے نبی کبھی پلسرات پر دوڑ رہے ہیں، کبھی میزان پر دوڑ رہے ہیں، کبھی جہنم کے تڑپتے ہوئے ان شعلوں کو دیکھ رہے اور ایک ہی بات کہہ رہے یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ تلیا پور والوں کو بخش دے، یا اللہ دنیا میں میرے امتیوں کو بخش دو۔ تمہارا نبی تمہیں پیغام دے کر کے گیا ہے تو اپنے نبی کے غموں کو یاد کرو اور ایسی زندگی گزار دو کہ جب ہم مرے، آپ مرے اور ہمارے جنازے کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے تم فرشتہ کہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو پوری زندگی اللہ رسول کے لیے گزار جاؤ تو امید یہ رکھو جب فرشتہ کہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو میرے نبی کہے ارے اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ میرا امتی ہے، اسے جنت میں جانے دو۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ زندگی گزارے، یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہی ہے اور بہت جلد اختتام ہو جائے گا زندگی کا۔ میرے دوستو تلیا پور والو، یہ میری پہلی اس میں آمد ہوئی ہے اس علاقے میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری تقریر سے کچھ تو بدلاؤ پیدا کر دے، ہماری زبان میں وہ تاثیر کر دے۔ میں کوئی خطیب نہیں، کوئی مقرر نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا وائز نہیں ہوں، میں تو ایک فریادی ہوں، میں تو ایک تم سے التماس کرنے ایک بھکاری ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا کہ خدا کے لیے سدھر جاؤ۔ تمہارے ایک ایک گناہ کا درد تمہارا نبی محسوس کرتا ہے۔ جب امت کا کوئی فرد میرے نبی کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا، اپنے ہاتھوں سے نبی کے سینے پہ خنجر مارتا تو کیسی تکلیف میرا نبی برداشت کرتا ہوگا۔ تم کہو گے ہم تو بڑے نعرے لگاتے، ہم تو نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے جو قوم نماز نہ پڑھ سکے وہ جان دے گی، جو قوم رات میں نہ اٹھ سکے وہ جان دے گی۔ یہ جھوٹے اور کھوکھلے نعروں نے ہی برباد کیا۔ قوم مسلم جو برباد ہوئی وہ جھوٹے دعوے اور جھوٹے نعروں سے برباد ہوئی ہے۔ ہر محفل میں نبی کے لیے جان کون دے گا؟ میں دوں گا۔ ارے جھوٹا کمینہ کہیں کا، تو کیا جان دے گا؟ تجھے تو
داڑھی کاٹ کر کے تو گندی نالی میں بہا رہا ہے. نمازیں ہو رہی ہیں. کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو جنازہ رکھا اور وہ ایک طرف بیٹھ کر کے موبائل سے لڑکی سے بات کر رہا ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں. مجھے بتاؤ وہ آخری انجام بھی دیکھ کر کے اسے عبرت نہیں ہو رہی ہے جس کا ایک ایسی گھاٹی کی طرف سفر شروع ہو گیا جہاں سب کچھ ظاہر ہو گیا. لوگ موت کا بھی انکار کر دیتے اگر موت کی حقیقت سامنے نہ ہوتی. یہ علماء تمہیں بتا رہے ہیں کیڑے مکوڑے آ جائیں گے قبر میں. اللہ اکبر. یہ میرا اور آپ کا جسم کیا ہے ایک قبر میں اٹھا کر کے رکھ کر کے آئے ہیں اور تھوڑی دیر میں کیڑے اور مکوڑے آ گئے اور وہ میرے آپ کے وجود کو نوچ کر کے کھانے لگے. کھال چھوٹی, اس کے بعد میں انہوں نے گوشت کو نوچا, اس کے بعد میں ہڈیوں بھی کھانا شروع کر دی, ہڈیوں کا برادہ بنا دیا. میرا اور آپ کا جسم آج پتہ نہیں چل رہا کون سے کیڑے کے حصے میں کیا آیا. یہ آنکھ بھی کیڑا کھائے گا, یہ گال بھی کیڑا کھائے گا, یہ پورا وجود نرم و نازک کیڑے کے سپرد ہو جائے گا اور وہ کیڑا پر بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے اور آپ کے وجود کو کھانے والے کیڑوں کو بھی یہ زمین کھا جائے گی. یہ زمین ایسی ہے یہ نہ جانے کتنے بوڑھوں کو کھا گئی, کتنے جوانوں کو کھا گئی. یہ کم عمر کی نہیں ہے, یہ بڑے جنازے کھا چکی ہے, بڑے لاشیں کھا چکی ہے. ذرا غور تو کرو پھر کیا ہوگا. یہ میری اور آپ کے جسم کی خاک مٹی. اب زمین کہے گی کروٹ لوں گی. جب زمین کروٹ لے گی نا تو میرا اور آپ کا برادہ اٹھ کر کے اوپر آئے گا. پھر ہوا کے بے رحم تھکولے اور بے رحم آندھیاں چلیں گی اور وہ اس خاک کو اڑا کر کے پھرے گی. کہیں نالی میں, کہیں جنگل میں, کہیں غلاظت میں آپ کی اور میرے جسم کی خاک اڑتی ہوئی نظر آئے گی. یہ میری اور آپ کی زندگی کا اختتام ہے. جب زندگی کا اختتام موت ہے تو نمازی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جب زندگی کا اختتام موت ہے تو نیک بن کی زندگی کیوں نہیں گزار رہے؟ تم سمجھتے ہو جنت بڑی آرام سے ہے. نہیں, جنت بڑی گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد ہے. یہ بات حقیقت ہے. نبی کی محبت کے وسیلے سے ہی جنت ملے گی, لیکن نبی کی محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کے قانون پر عمل کرو, تم ان علماء کی بات پر عمل کرو. کوئی بھی مرتے مر جانا, کبھی اپنے امام کے خلاف کھڑے مت ہونا. وہ قوم کا سب سے بدترین اور ذلیل انسان ہے جو اپنے امام کے خلاف کھڑا ہو جائے, جو اپنے رہنما کے خلاف کھڑا ہو جائے. اس سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے, وہ سب سے بدترین انسان ہے. اور ایک دن قبر اسے بتا دے گی کہ جس ہستی کے لیے تو لڑ کر کے آیا ہے اس ہستی کا یہ مقام ہے کہ اگر عالم دین قبرستان سے گزر جائے تو اللہ پاک قبر کو اٹھا دیتا, قبر کے عذاب کو اٹھا دیتا. یہ ایک عالم دین کا مقام ہے. میں تو یہ کہتا ہوں وہ ایسا اس محفل میں تو خیر کوئی نہیں ہوگا, یہاں کے لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں, لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں. بتاؤ تو سب سے معزز انسان جسے اللہ کے گھر میں سارے لوگوں سے آگے کھڑا کیا, سارے لوگوں سے الگ اس کے کپڑے, سارے لوگوں سے الگ اس کی طہارت, سارے لوگوں سے الگ اس کا مصلی, جو اپنی طہارت کا بھی اعلیٰ خیال رکھتا, جو اپنے لباس کا بھی اعلیٰ خیال رکھتا, جس کے سینے میں اللہ رسول کی محبت, جس کے سینے میں قرآن کی آیات, جس کے سینے میں حدیث نبوی, جس کے سینے میں اقوال علماء و فقہا, جس کے سینے میں اللہ رسول کا کھولتا ہوا عشق ہے, وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے کھڑا. اور جب تک وہ اللہ اکبر نہ کہے کوئی نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا. اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا اللہ والا, اس کے خلاف کوئی اگر قوم کا بد نصیب اور بد کردار انسان کھڑا ہو جائے, مجھے بتاؤ اس کا ٹھکانہ کتنا ذلیل ہوگا, وہ کتنا رسوا, کتنا بے غیرت انسان ہوگا. ضرور اس کے آباء و اجداد میں بدترین انسان پیدا ہوا, اس لیے وہ ایسا ناہنجار پیدا ہوا. میں کہتا ہوں کبھی عالم کے خلاف نہ کھڑے ہو, علماء کے خلاف نہ کھڑے ہو, اس لیے کہ انہی سے تو دین کی بقا ہے. اگر یہ مسجد و محراب میں پڑھانا چھوڑ دے تو بتاؤ جنازی کون پڑھائے گا, بتاؤ اذانیں کون پڑھے گا, بتاؤ دین کون بتائے گا. میں نے دیکھا ہے کئی سارے علماء نے صرف اس وجہ سے امامت کو ترک کر دیا, یار قوم نہیں سمجھتی ہے اس لیے چھوڑ دیا, آج وہ بزنس کر رہے ہیں. تم کیا سوچتے ہو جو لوگ پوری پبلک کو 5 منٹ میں اپنے اشارے پہ نچا دے وہ کسی میدان میں اتر جائے تو پیچھے رہے گا؟ نہیں, یہ قوم کا درد ہے, شروع سے ہی بتایا جاتا ہے
کہ تمہیں اس لیے پڑھایا جا رہا تاکہ دین کا درس تم نبی کی محبت کے ذریعے پوری امت تک پہنچا دو۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی رابعہ تک بھی پڑھا ہوا ہو اور کسی بزنس میں وہ قدم رکھ دے تو وہ اچھے بزنس مین کو فیل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ ذہن، وہ صلاحیت، وہ چیز ہوتی جو وہ پبلک کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ تو علماء کی کبھی توہین نہ کرو، یہ نبی کے وارث ہیں، ان کے ذریعے دین کی بقا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً کافی دیر میری تقریر ہو گئی اور وقت بھی کافی ہو گیا، اب میں چاہتا اپنی تقریر کا اختتام کروں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔